نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی صرف اس بات کو اسٹیبلش کرنے میں گزر گئی، لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ۔ یہی وجہ ہے کہ پوری مکی صورتوں کا فوکس اور ان کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس بات کو پروو کر دیا جائے کہ یہ جو معبودان باطلہ تم بنائے بیٹھے ہو، ان کی نفی مطلوب ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہوگا۔ ان کی نفی کرو، انہیں نکالو۔ وہ تمہیں بت نظر آ رہے ہیں وہ، یا جو بت تم نے اندر پالے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب کی نفی کرو۔ جب یہ اسٹیبلش ہو گیا تو اب مدینہ طیبہ میں رسول اللہ گئے تو پھر الا اللہ کے جلوے نظر آئے، پھر نماز آئی، پھر روزہ آیا، پھر حج آئی، پھر زکوٰۃ آئی، پھر یہ سارا کچھ چلا۔ یہ سلسلہ گویا مکہ میں لا الہ کو اسٹیبلش کیا گیا، اور مدینہ طیبہ میں جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الا اللہ کے جلوے دکھائے۔ اب مکی صورتوں کا پورا موضوع اور فوکس لا الہ رہا، اور مدنی صورتوں کا وہ پورا فوکس وہ الا اللہ اور پھر محمد رسول اللہ رہا۔ توحید کی بنیاد لا الہ ہے۔ اب ذرا چلتے ہیں کہ وہ جو ابتداً ہم نے بات کی کہ نزاع وہ لا الہ پر ہے، جھگڑا مکہ والوں کا لا الہ پر ہے۔ اب ذرا میدان کربلا میں چلتے ہیں، خواجہ اجمیر کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ، توحید کے جزء اول یعنی لا الہ است حسین۔ یہ علم بدیع کے اعتبار سے، علم بیان کے اعتبار سے، علم شعر کے اعتبار سے وزن ہے مفاعل 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 فعلا۔ یہاں خواجہ اجمیر کوئی شعر نہیں بیان کرنا چاہتے، یا اس کے وزن کو برقرار رکھنے کے لیے ایسا نہیں کہہ رہے، بلکہ ان کا مطلوب و مقصود یہ ہے کہ وقت کے کربلا کے اندر جب معبودان باطلہ کا کوئی نمائندہ بن کے یزید سامنے آیا تو معبود برحق کا نمائندہ بن کے حسین میدان میں آ گیا۔ اور جس طرح مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ کو اسٹیبلش کر دیا، جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پھر میدان کربلا میں آ کے لا الہ کو اسٹیبلش کر دیا۔ یہ مقصود اور مطلوب تھا جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ انہوں نے میدان کربلا میں آ کے لا الہ، وہ جو یزید اندر کے بت تھے، اقتدار کے بت تھے، ہوس کے بت تھے، اور نہ جانے کیسی کیسی سمعات کے بت تھے، وہ سارے کے سارے بت توڑے اور ایک نئے سرے سے قیامت تک پیغام دے دیا کہ جب بھی معبودان باطلہ کا نمائندہ بن کے کوئی میدان میں اترے تو معبود برحق کا نمائندہ بن کے ان کی نفی کرنے کے لیے جو میدان میں آئے گا وہی حسینی فکر کا حامل ہوگا۔ لہٰذا توحید کا پہلا پیغام جو آغوش نبوت سے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا، اس کی عملی تصویر جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں عطا فرمائی، اور پھر اس انداز میں عطا فرمائی کہ قیامت تک کے لیے توحید کو پریکٹیکل انداز میں سمجھنا وہ انتہائی آسان ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت اقبال نے جب اس پہلو کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے توحید کی جو انٹرپریٹیشن پیش فرمائی، جو توحید کو پریکٹیکل انداز میں پیش فرمایا، اور اس میں جناب اقبال بالکل یکتا ہے کہ انہوں نے توحید کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور کردار پیش کیا اور کہا بنائے لا الہ گردیدہ است حسین، کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جنہوں نے حق کا نمائندہ بنتے ہوئے معبودان باطلہ کی نفی کی اور لا الہ کے نمائندہ بن کے میدان کربلا میں تشریف لے آئے۔ کہا کیا ایسا نہیں تھا کہ اس وقت الا اللہ کا بول بالا نہیں تھا، نماز تو ہو رہی تھی، زکوٰۃ سب کچھ، الا اللہ کے نمائندہ موجود تھے، لیکن لا الہ کو اسٹیبلش کرنے والا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا، اور وہ نمائندہ جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کر آئے۔ یہ واقع کربلا کی وہ فکری جہت ہے
جو ہمیں توحید میں مضبوط کرتی ہے۔ اب یہی توحید کی مضبوطی انسان کو جذبہ اور جنون عطا فرماتی ہے، اور یہ جذبہ اور جنون رب تعالیٰ میں انسان کو مستغرق کرتا ہے، وہ اس کے مشاہدہ حق میں غرق ہونا چاہتا ہے، اور جب وہ مشاہدہ حق میں غرق ہوتا ہے تو اللہ کی راستے میں جان دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جب اس کے سینے میں یہ جذبہ پیدا ہو، رب تعالیٰ قبول فرما لے تو اسی کو شہید کہا جاتا ہے۔ عام قبول کیا جائے تو وہ شہید ٹھہرتا ہے، اور اگر کوئی لا الہ کی بنا قائم کرتے ہوئے قبول کیا جائے تو اسے سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ آج اگر آپ اس کو پروو کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو بائیڈن کا یہ بیان آپ کے لیے اور میرے لیے کافی ہے کہ سپر پاور آج افغانستان میں اس وجہ سے نہیں ہاری کہ اس کے پاس اسلحہ کی کمی ہے، اس کے پاس کوئی قوت اور زور کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کمی ہے تو صرف ایک ہے، جو جذبہ مسلمان کو ملا ہے وہ جذبہ ہمیں نہیں ملا، جو جذبہ ان موحدین کو ملا ہے، اور وہ جذبہ جنون، اور جنون سے شہادت کی طرف گیا۔ اور یہی پیغام 1965 6 ستمبر کو ہماری افواج پاکستان نے دیا، جب ان سے پوچھا گیا آخر کیا وجہ ہے، تمہاری قوت زیادہ تھی، سب کچھ زیادہ تھا، ہار تم کیوں گئے؟ انہوں نے کہا ہمارا ہر فوجی یہ چاہتا تھا دوسرا مر جائے، لیکن یہاں ہر یہ چاہتا تھا قربان ہوں تو میں قربان ہو جاؤں۔ تو 6 سپٹمبر ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ توحید کا وہ جذبہ جو شہادت کی طرف بندے کو لے کے جاتا ہے، وہ جذبہ انسان کے اندر بیدار ہونا چاہیے۔ اور اسی سے متصل 7 سپٹمبر ہے، جس کو ہم پروٹیکشن ڈے اینڈ آف پروفٹ ہوڈ کے طور پر، یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پر مناتے ہیں۔ تو یہ بات حضرت اقبال نے پروف کی، کہا میرا سارا فلسفہ اطاعت الہی سے شروع ہوتا ہے، جہاں جذبہ پیدا ہوتا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پر جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ دن یہ کس بات کا پیغام دیتا ہے؟ آپ 1954 کی تاریخ پڑھیے، جب تحفظ ختم نبوت کی تحریک چلی۔ آپ 1974 کو پڑھ لیجئے، آپ 1984 کو پڑھ لیجئے، 2020 کے واقعات پر کا ایک اوور ویو لے لیں تو آپ حیران رہیں گے کہ جب توحید کے ساتھ رسالت بھی مل جاتی ہے تو یہ جذبہ جنون میں بدل جاتا ہے، اور پھر میدان میں آنے والا اقبال کہتے ہیں کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اور یہ جو جذبہ ہے، اسی کو بیدار کرنے کے لیے میرا آپ کو آج اور اپنے آپ کو یہ پیغام ہے۔ 6 سپٹمبر کو بھی یاد رکھیے، جغرافیہ کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ 7 سپٹمبر کو بھی یاد رکھیے، نظریہ کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور پاکستان کے نظریے کی بنیاد توحید، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ